کہتے ہیں حضرت سیدی موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجازی سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف تھا, میں زیارت سے مشرف ہوا, زنانہ وضع رکھتے تھے. ایک بار قحط شدید پڑا, بادشاہ و قاضی و کابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے, میں کیا دعا کروں. جب لوگوں کی آہوزاری حد سے گزری, ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا, می بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے. اللہ تو کہتے ہیں یا تو بارش برسا ورنہ میں تیری بیوی نہیں, طلاق دے دے مجھ کو. ایک دن سیدی موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں آ رہے ہیں, علماء نے روک لیا. جامع مسجد کے مولوی صاحب, قاضی صاحب, ساروں نے روک لیا. آپ کیا ہجروں میں پھرتے رہتے ہو, چلو اتارو سرخ رنگ کا لباس, سفید رنگ کا لباس پہنو اور چوڑیاں بھی اتارو, چلو نماز جمعہ ادا کرنے جاؤ. تو مجذوب جو ہے وہ کبھی لڑتا نہیں. یہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے ہیں. اچھا, تو جب اللہ کی محبت میں اگر واقعی پاگل ہو گئے پھر ان کو پاگل کہا کرے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک جو پاگل ہے, دوسرا سویا ہوا شخص, اور تیسرا جو چھوٹا بچہ ہے. اس کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں. کہتا ہے می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھر بھر دیے. ایک دن نماز جمعے کے وقت بازار میں جا رہے تھے, ادھر سے قاضی شہر کے جامع مسجد کو جاتے تھے. آئے, انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ کیا وضع مردوں کی حرام ہے, مردانہ لباس پہنیے اور مسجد کو چلیے. اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا, چوڑیاں اور زیور اتار اور زنانہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے. خطبہ سنا, جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی. فرمایا اللہ اکبر, میرا خامد حی اللہ یموت ہے. استغفر اللہ, میرا خامد حی اللہ یموت ہے. چپ کر. انہوں نے سفید رنگ کا لباس دیا, آپ نے پہن لیا, چوڑیاں اتار دی, آپ نے اپنا لباس اتار دیا, کہا چلو تمہارے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے چلتا ہوں. جامع مسجد میں پہنچے, مولوی صاحب خطبہ دینا شروع ہوئے, سنتے رہے. جو جامع مسجد خطبہ دیا, آپ نماز کے لیے جو کھڑے ہو گئے, نماز کے لیے جو ہی کھڑے, اللہ اکبر جب بولی, اللہ اکبر کا بولنا تھا کہ وہ وائٹ کلر کا جتنا پورا ڈریس تھا سب کا سب سرخ ہو گیا. اللہ اکبر جل شان, وہ سرخ ہو گیا. یہ سچے مجذوب کی علامت. جب وہ سرخ ہو گیا تو آپ کا ایک جملہ ہے, میرا خامد حی لا یموت ہے, کبھی نہ مرے گا, یہ مجھے بیوہ کیے دیتے. وہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا, وہی چوڑیاں. اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مجاوروں نے دیکھا کہ اب تک بالیاں کڑے جوشن پہنتے تھے, یہ گمراہی ہے. آگے سنو استدلال ہمارا. اب یہ کہیں گے یہ سچے مجذوب کی نشانی. سچا مجذوب کیا ہے, شریعت مطالعہ کا مقابلہ نہیں کرے گا. دوسرا کہا کہ یہ سیدی سہاگ رحمت اللہ علیہ. 2. تیسرا کہا میں زیارت سے مشرف ہوا. چوتھی بات کہتے ہیں یہ صوفی تھا, لیکن صوفی صاحب تحقیق, اس نے تحقیق کر کے نبی کی اللہ کی بیوی بنی. وہ یہ نہیں کہا وہ پاگل تھا, بلکہ کیا کہا صوفی صاحب تحقیق اور ان کا مقلد زندیق. اس کی یہ ہے اس کی کتاب. آپ کہا کریں گے پاگل ہیں, ان پہ شرعی گرفت نہیں ہے. آپ نے شرعی گرفت چھوڑ کے ان کو اپنا بزرگ اور امام مان لیا ہوا, جو خود ہی پاگل ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اگر امام وہی بنائے گا جو خود پاگل ہوگا, پاگلوں کے ہی امام پاگل بنے گا نا. اچھا, دلائل کہاں سے لیتے ہیں؟ ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے لیکن مسلم میں چند آگے اضافی الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے نا, اس کی مثال ایک بیان فرمائی ہے جب کوئی گناہگار شخص توبہ کرتا ہے. یہ مشکات میں بھی آپ کو اللہ کی رحمت والا چیپٹر جو دوسری جلد کے سٹارٹ میں, اس میں حدیث مل جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہو تم میں کہ جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہو اور وہ ایک بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگ جائے, اس دوران اس کا جو اونٹ ہے ساز و سامان سمیت وہاں سے بھاگ جائے یا غائب ہو جائے. اب اس کو کئی دن تک ظاہر پانی نہیں ریگستان میں تو ملتا, موت اپنے سامنے نظر آئے کہ میری سواری کدھر گئی, میں کدھر تلاش کروں, تلاش کرتے کرتے ہی مر جاؤں گا. اسی دوران وہ پریشانی میں اس کی دوبارہ آنکھ لگے اور جب آنکھ کھلے تو دوبارہ اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو, تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان سے خوشی میں یہ لفظ نکل جائے
کہنا تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور وہ ایک دفعہ ہی نکلا ہے، ظاہر ہے اس کو احساس ہوگا تو فوراً توبہ کرے گا، یہ تو نہیں انل حاک کے نعرے لگاتا رہے گا، وہ ہکا کے نعرے لگاتا رہے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں جی وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی مرزوق بھی جو کہتے ہیں نا اگر وہ اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیں تو وہ ان کی زبان کے اوپر، یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے، قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے بات آگے اپنے عنوان کے حوالے سے تو ایک بات کہوں، فقیر نے ان کی زیارت کی ہے، حالت فرماتے میں نے ان کی زیارت کی ہے، زنانہ وضع رکھتے تھے، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ یعنی جو لباس تھا حلیہ تھا وہ زنانہ کیا تھا، اسٹائل ہے عورتوں والا تھا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتے تھے، لباس بھی عورتوں والا پہنتے تھے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ موسیٰ سواق ایک مجذوب بزرگ ہے، زنانہ وضع قطع میں رہتے تھے، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جذب کی حالت میں رہتے تھے۔ ٹھیک ہو رہے، اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ مجذوب ہو چکے ہیں، ان کے اوپر تو شریعت ہی کوئی نہیں ہے نا، تو اصل میں وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں۔